الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے اس آیہ مبارک کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت میرا سننا پڑھنا آپ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر میرے پڑھنے میں کوئی زیر زبر غلطی ہو گئی ہو تو معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا وَاتَّقُوا یَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت قیامت کے دن سے ڈرانے کی بات کر رہا ہے کہ اے لوگو اس دن سے ڈرو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے، اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ اس کی نیکی گھٹائی جائیں گی اور نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس کے علاوہ کئی مختلف اقوال یہ ہیں کہ کچھ علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 9 راتیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اور اس آیہ کے بارے میں یہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے آخری آیت نازل ہوئی۔
اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ اس محفل میلاد میں کچھ علماء بھی تشریف فرما ہیں اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کوئی آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک ایسی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہتی، یعنی تفسیر کو بالکل کھول کے رکھ دیا جاتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اب جو اس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ہم حالیہ ایام کا ذکر کریں تو وہ سب کے سامنے ہے کہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ مالوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، انہیں یہ خیال نہیں کہ وہ مال کس کا ہے اور کس طرف جانے والا ہے، یعنی وہ آخرت سے بالکل گم ہوئے ہیں، خیال بالکل نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت لوگوں نے یتیموں کے گھروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، یتیموں کے مالوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو بڑی بڑی عمدہ پوسٹوں پر فائز ہیں، انہوں نے اپنی یہ صورتحال پیدا کی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ ختم نبوت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یعنی انہیں اس چیز کا خیال بالکل نہیں کہ ہم نے آگے کیا جواب دینا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن وہ دن جلد آنے والا ہے جب تم میرے حضور پیش ہوگے اور تمہیں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تمہاری نیکیوں کو نہ گھٹایا جائے گا اور نہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری بدیوں کو نہ بڑھایا جائے گا، بلکہ پورے کا پورا تمہیں حساب دیا جائے گا۔ جو تم نے اچھے کام کیے اس کا تمہیں اجر ملے گا، اور جو تم نے برے کام کیے اس کی تمہیں سزائیں ملیں گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمیت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے لے لے۔ اگر وہ چاہے تو تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، یہ اللہ رب العزت کی رحمانیت ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے جو ایک تاجر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اناج کا دانہ اس وقت لوگ ترس رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، جو
اس چیز کو خیال رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو دیا وہ دیا، لیکن وہ کس لیے دیا وہ اس کو آگے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر، اگر کوئی اس کے پاس کوئی آ جاتا ہے، خریدار آ جاتا ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اس کو مفت بھی دے دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں، یہاں انگلینڈ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی چیز ہے، اگر تم لینا چاہو تو لے جاؤ۔ اور یقین مانے کہ اللہ رب العزت اس دینے والے کو دنیا میں اتنا دیتا ہے کہ اس کی نسلیں کھاتی ہیں۔ اور جب یہ سوچیں کہ جب وہ دنیا میں دے رہا ہے تو آخرت میں اس کا اجر کتنا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت، اور یہی بات ہے کہ دیکھیں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور اگر ہم 1 پاؤنڈ یا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور 1 کا نہیں، 1 کے بدلے میں 10 گنا دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آخرت میں اجر ہے وہ تو اجر عظیم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے اس کو دعاؤں کا صلہ ملتا ہے۔ کچھ دعائیں اس کی اس دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں اس کی آخرت میں جمع ہوتی ہیں، جس کا اجر اسے دنیا میں آخرت میں ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قیامت بھی برپا فرمانی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ جس کا اس چیز پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ قیامت پر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، انشاءاللہ عز و جل آئے گی، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت سے آنے سے پہلے کچھ ہم اپنے آخرت کے لیے کچھ کر لیں، ذخیرہ اندوزی مت کریں، لوگوں کی بھلائی کریں۔ دیکھیں ایک نیک عمل کوئی بھی آپ کریں، نیک کام آپ نے سوچ لیا، اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ نے ایک برا کام سوچا لیکن اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، ابھی آپ نے سوچا ہے، ابھی آپ نے کیا نہیں، اب چل کے اس گناہ کی طرف چلے گئے ہیں، اس کو گناہ کو ابھی آپ نے عمل نہیں کیا اس پہ، لیکن ابھی پھر بھی آپ کا گناہ نہیں لکھا گیا۔ آپ نے وہ گناہ کر لیا، پھر بھی ابھی نہیں کیا گیا گناہ، اپنا عمل نہیں اس پہ گناہ لکھا گیا، کہ ہو سکتا ہے کہ تم اسی قدم پر توبہ کر لو۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جب وہ عمل کر کے تم واپس لوٹ جاتے ہو تو اس وقت پھر بھی فرشتے ویٹ کرتے ہیں، شاید اس کے دماغ میں کوئی بات آ جائے، کوئی توبہ کر لے، لیکن جب وہ اپنے قدم اپنے ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کے گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس نے توبہ کر لی، اپنی آنکھ سے ایک آنسو گرا دیا اللہ کے خوف سے، تو اللہ رب العزت شاد ماتا ہے میں اس کے ایک آنسو کے بدلے میں اس کے کئی گناہ بخش دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ آنسو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلا ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، یہ شرط ہے۔ اور اللہ رب العزت میں اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی دکاندار ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ہمسائے میں کون رہ رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں کہ وہ ہمسایہ مسلم ہے یا نان مسلم۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی نان مسلم کے ہاتھ پہ بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو اللہ رب العزت اس کے صدقے میں بھی آپ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، آپ کے درجے بلند فرما دیتا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام مذہب ہی ایسا ہے کہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کھل کے بیان فرما دی کہ اس اسلام کو ہم ہلکا نہیں لیں۔ اگر اسلام ہمارے لیے سہولتیں بھی دیتا ہے تو لیکن اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو اسلام ہمیں سخت سزاؤں کی وعید بھی کرتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہی کچھ بیان کیا گیا ہے کہ روز محشر والے دن جب قیامت برپا ہوگی تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے دنیا میں کر دیا تو یہاں کچھ نہیں، یہاں اس کا حساب پورا برابر دیا جائے گا۔ جس نے دنیا میں کسی یتیم کا کسی مظلوم کا حق مارا تو وہ اس کو روز آخر میں دینا پڑے گا، اس کے پاس کیا ہوگا اس کو دینے کے لیے؟ اس وقت اس کی نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس کی تمام نیکیاں اس گنہگار کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ تو جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو اس کے گناہ، گنہگار کے گناہ اس دوسرے بندے نیکیوں والوں کے پاس چلے جائیں گے۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو اس کو تو جنت مل جائے گی، اس کو تو اجر مل جائے گا، لیکن جو ایک نیک بندہ ہوگا جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ پچھتائے گا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، عزیز بچوں، ہمیں دنیا سے بہت کچھ سیکھنا ہے اور ہمیں لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنی ہے، آخرت سے ڈرانا ہے۔ یہ جو واقعات ہم سناتے ہیں یہ کوئی ناول کے اور کسی ناول کے کوئی ڈائجسٹ کے ناول کوئی واقعات نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ وہ اس کتاب میں جو اللہ رب العزت نے نسخہ کیمیا بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائی، یہ ہر کچھ اس کتاب میں موجود ہے، ہم کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا پروردگار ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔